جی یہ میرا خیال ہے دلدار طارق صاحب کا سوال ہے کہ جوانی کے بارے میں بتا دیں گناہوں سے کس طرح بچیں. تو یہ جوانی کے جو گناہ ہیں مقصود وہی ہیں. سب سے پہلے ان نوجوانوں کے والدین سے میں گزارش کروں گا کہ للہ فی اللہ معاشرے کے رسم و رواج کو دفع کیجیے. کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, بچوں کی ایک ضرورت ہے. بچہ جب بڑا ہو جائے اور اس کی ایک ضرورت ہو شادی کی, اس کو معاشرے کے رسم و رواج کی خاطر لیٹ کرنا, اور اس بنیاد پہ اگر بچہ یا بچی کسی بھی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو ماں باپ شراکت دار ہیں اس کی شادی کو لیٹ کرنا. بلکہ اگر میں یہ کہوں بھاری جملہ ہو جائے گا کہ اگر جو معاشرے کے رسم و رواج بنانے والے لوگ ہیں وہ بھی شاید کسی نہ کسی حد تک شریک جرم ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ, یہ نکاح کا جو حکم ہے نکاح کراؤ اپنے جن کی شادیاں نہیں ہوئی. یہ والدین کو بھی ہے, حکمرانوں کو بھی ہے, اور معاشرے کے افراد کو دیگر جہاں جہاں جن جن کی استطاعت ہے. تو یہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر یہ آسانی پیدا کرنا کہ وقت پہ شادی ہو سکے, یہ بہت ضروری ہے. گناہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کو کھانے کی ضرورت ہے, کھانا نہیں مل رہا تو وہ چوری کرے گا. ایک انسان کو جو اللہ نے اس کے اندر ایک طبیعت میں فطرت میں ایک چیز رکھی ہے, وہ اگر جائز طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو وہ ناجائز کی طرف جائے گا. پہلی چیز یہ ہے. لیکن اگر شادی نہیں ہو رہی کسی بھی وجہ سے, معاشرے کا رسم و رواج ہے, ماں باپ نہیں کروا رہے, کوئی بھی رکاوٹ ہے, خود نہیں کر رہا, تو وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. پھر بڑی طاقت اور شدت کے ساتھ انسان کو اپنی محنت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اور اس محنت میں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز, ظاہر سی بات ہے, جو چیز گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے ان سارے راستوں کو اپنے لیے پہلے بند کرنا پڑے گا. ان میں سب سے پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت ہے, جو کہ ایک ناممکن بن گئی ہے آج کل. آپ گھر میں بھی بیٹھے ہوں تو سوشل میڈیا بھی آپ کو نہیں چھوڑتا. آپ کسی بھی اس پہ چلے جائیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ, تو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نظروں کا غلط استعمال ضرور ہوگا. باہر نکلیں گے, بچہ اگر کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو وہاں کیسے بچے گا, ماحول ہی نہیں ہے. تو نگاہوں کا استعمال, یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس چیز کا ذکر کیا کہ نگاہوں کا استعمال درست ہو, کانوں کا استعمال درست ہو, پھر دل میں اسی کے اعتبار سے افکار پیدا ہوتے ہیں, تو پھر وہ افکار صاف ستھرے ہو جائیں گے. تو انسان اپنی نگاہوں کو اللہ کے قرآن پر لگائے, اپنے کانوں کو اللہ کے قرآن کی سماعت پر لگائے, نگاہوں کو جائز جگہ پر استعمال کرے. اس کے لیے اپنے ماحول کو, جس طرح کہا دوستوں کو کیسے چھوڑیں, دوستوں کو چھوڑ دیں. آپ اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو پابند کریں, نیک لوگوں کی محفل اختیار کریں جہاں پر نیک باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی. ماحول انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے. اس کے بعد جو کرنے کے کام ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, ہم نوجوان تھے, شادی کا نہیں بن پا رہے تھے معاملات, تو ہم نے جب یہ بات کی تو اللہ کے نبی فرمایا روزے رکھو. جس کے پاس استطاعت نہیں ہے شادی کی وہ روزے رکھے. یہ روزے ایک دو دن کا نام نہیں ہے, اس پہ علم نے ذکر کیا روزے کثرت کے ساتھ کنٹینیوسلی رکھنے ہیں. اس میں کوئی گیپ نہیں ہوگا, مطلب 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے رکھتا رہے آدمی ڈیلی بیسس پہ, وہ چیز اندر سے آپ کو توڑے گی. اور اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ظاہر سی بات ہے, خون اندر آپ کا بلڈ جو ہے اس کی سرکولیشن کم ہوگی, کھائیں گے کم تو, ورنہ چند دنوں کے روزے تو بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ انسان کے سوچ اور افکار کو تو مزید شہوت کو بڑھا دیتے ہیں. تو کثرت سے روزے آپ کے اندر سے آپ کو توڑیں گے. اور دوسرا, آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا آئے گا. روزوں کا ایک نفسیاتی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نفس پہ کنٹرول کرنا آتا ہے, اپنی شہوات پہ قابو پانا, وہ روزوں کے ذریعے سے آئے گا. پھر اس کے بعد جو جگہ خالی ہے اس کو آپ فل کریں, اور وہ ہے اللہ کی عبادت سے. اور سب سے آخری چیز, اللہ سے انسان دعا مانگے, اپنی کوشش کریں اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے اس گناہوں سے بچا, اور مجھے گناہوں سے بچنے کے لیے جو اسباب اور ذرائع ہیں شادی, اور اللہ میرے لیے آسان فرما دے. جو انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے. اور کوئی انسان اگر اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے, اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازمی کیا, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. ثلاثۃ حق علی اللہ یعونہم, ان میں ایک وہ ہے الناکح الذی یرید العفاف, وہ نکاح کرنے والا جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے. یہ مختصر سی گزارشات تھیں, کاش کہ ہم لوگ, ہمارا معاشرہ, بڑے لوگ یہ سمجھ سکیں اور اس ماحول اور معاشرے کو تبدیل کریں. بچہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے, بچہ کمانے لگ جائے, بچہ یہ ہو جائے. کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے شادی کے اندر یہ کمائی ہے, کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, کما نہیں رہا. تو رازق اللہ ہے, ہم نہیں ہیں, کھلانے والا اللہ ہے, ہم نہیں ہیں. جو اللہ پہلے کھلا رہا تھا وہ بعد میں بھی کھلا دے گا. یہ اگر سوچ تبدیل ہو جائے تو اس کو, یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے. دوستی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ المرء علی دین خلیلہ, بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالط, تو دوستی بھی بڑی سوچ سمجھ کے رکھنی چاہیے. جی میں نے اسی لیے ذکر کیا کہ ماحول انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے. دوستی جو سنتا ہے, جو دیکھتا ہے, اسی لیے ہے نا اعلیٰ دین خلیلی سے مراد یہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہوں گے, جو وہ سوچ رہے ہوں گے, جو وہ بول رہے ہوں گے, ویسے ہی انسان کو مجبوری میں کرنا پڑے گا, ان کے رنگ میں ڈھلنا پڑے گا. تو اگر آپ کو, آپ کی گیدرنگ ایسی, آپ کے دوست ایسے ہیں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں, اور آپ پھر بھی لگیں گے کہ کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا, میرے دوست ایسے تھے اور میں ایسا, آپ نے اپنی مرضی سے اپنے دوست اختیار کیے. تو میں نے اسی لیے کہا گیدرنگ چینج کریں. اس کو سب سے پاکیزہ جگہ آج کے دور میں کوئی ہے تو اللہ کے گھر ہوتے ہیں. اب انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائے, 5 نمازوں کا, مسجد کا, اور وقت سے پہلے آ جائے, وقت کے بعد تک بیٹھے. زیادہ وقت جب مسجد میں گزارے گا تو انسان فتنوں سے دور رہے گا, آنکھیں بھی, کان بھی اس کے محفوظ رہیں گے, اور پھر دل کے افکار صاف